السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل لیکچر میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں پر جو عذاب نازل کیے ان کی نافرمانی اور سرکشی کی بدولت، تو ان میں لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ جو ہے ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کو بھیجا تھا، تو وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے بڑھاپے میں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے گئے تھے۔ تو اس کے بعد یہی فرشتے جو ہیں پھر قوم لوط کی طرف آئے تھے، تو قوم لوط پر جو ہے عذاب پھر یہ فرشتے لے کر آئے۔ تو پہلے جو ہے ہم قوم لوط کے جو ہے مختصراً حالات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان آیات کو دیکھیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور کس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احوال، ان کی قوم کے احوال کو بیان کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے اور ان کی تربیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام آپ کا جو وطن تھا، جائے پیدائش جو تھا وہ عراق کا علاقہ اور تھا، تو ظاہر ہے لوط علیہ السلام بھی وہیں کے تھے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کی اور مصر تشریف لے آئے، اور آپ کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی ہمیشہ ہر یعنی سفر میں، ہجرتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے۔ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بھی جو ہیں ان کے ساتھ رہے۔ یہاں مصر جو ہیں یہ آگے، مصر آنے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے فلسطین کے علاقے میں چلے گئے، جبکہ لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اردن کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں پر دو بستیاں تھیں، سدوم اور عمورہ، ان کی طرف جو ہے انہیں لوط علیہ السلام کو بھیج دیا گیا۔ یہ بستیاں جو ہیں جس مقام پر ہیں وہ آج جو ہے وہ علاقہ جو ہے ایک سمندر کی شکل میں ہے، ایک چھوٹا بحر کی شکل میں، جسے بحر مردار یا ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ بستیاں موجود تھیں، ان پر لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر جو عذاب آیا، وہ مفسرین یہ لکھتے ہیں، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وہ بستیاں جو ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا دیا اور وہ گہرائی میں چلی گئیں، اور اس 400 میٹر نیچے تک جو ہے وہ زلزلہ آیا اور بھونچال آیا، تو 400 میٹر نیچے تک جو ہے وہ دھنسا دی گئیں۔ تو چنانچہ اس جگہ پر پھر پانی بھر گیا، تو اس وجہ سے یہ سمندر جو ہے وہ بن گیا، اور وہ ان پر عذاب کی وجہ سے وہ سمندر میں اس قدر نمکیات ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی زندہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے پانی کے اندر ٹھہر نہیں سکتی، نہ کوئی اس کے اندر ڈوبتی ہے، اور اس کی تہہ میں کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ تو یہ علاقہ جو ہے اردن کے قریب یہ علاقہ موجود ہے، بحر مردار کے نام سے آج بھی جو ہے اس سمندر کو بحر مردار یا ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ سدوم اور عمورہ کے علاقے کے یہ لوگ تھے۔ لوط علیہ السلام جب ان کی طرف آئے تو یہ لوگ انتہائی بہت ہی برائیوں کا یہ شکار تھے، فحاشی اور بے حیائی اپنے عروج پر تھی۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں جو ان میں موجود نہ ہو، انتہائی سرکش، بد اخلاق اور بد اتوار، بے حیا قسم کی یہ قوم تھی۔ ہر طرح کا ظلم جو ہے یہ اس وقت ہر ایک پر کرتے تھے، طاقتور کمزور کو جو ہے وہ کھا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ ان کے اخلاقی حالت کا جو ہے زوال دیکھیں کہ اگر کہیں سے کوئی تاجر ان کے علاقے میں آ جاتا تھا تو پوری لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کر اس کا ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا مال اٹھاتے اس کا مال یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اگر وہ واپسی کا مطالبہ کرتا تھا تو ہر ایک کے پاس ظاہر ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا، اور وہ کہتا تھا چلو تم اتنی سی چیز کے لیے ناراض ہو رہے ہو تو یہ واپس لو، تو شرم کے مارے پھر اس نے جو ہے وہ کیا واپس لینا۔ تو اس طرح جو ہے ہر آنے والے باہر سے آنے والے تاجر کو یہ لوٹ لیتے تھے اور ان کو ستاتے تھے، راستوں کو روکتے تھے، اور پھر ان سب سے بڑھ کر ایک ایسے گناہ میں یہ ملوث تھے کہ وہ گناہ جو ہے جانور بھی نہیں کرتے، اور اس وقت تک کہ روئے زمین پر یہ گناہ جو ہے کسی نے نہیں کیا تھا، یعنی یہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ تو اس کام کو جو ہے یعنی لواطت کہتے ہیں۔ تو
یہ کام اس وقت تک روئے زمین پر کسی نے نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب اس نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایسا فحاشی کا کام کرتے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جہانوں میں سے پہلے تم سے پہلے ایسا کام کسی نے نہیں کیا۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کہ تم آدمیوں کی طرف آتے ہو شہوت کے لیے، مِن دُونِ النِّسَاء، عورتوں کو چھوڑ کے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم انتہائی جو ہے یعنی مسرف قوم ہو، بے حیا قوم ہو، کہ تم جو ہے یہ شہوت کے لیے اور جو ہے عورتوں کو چھوڑ کے جو ہے ایک غیر فطری کام کی طرف تم جو ہے وہ لپکتے ہو۔ تو یہ ایسا برا فعل تھا کہ اس فعل کی نسبت ہی اس قوم سے ہوگی کہ آج بھی اس فعل کو جو ہے فعل قوم لوط کہا جاتا ہے، اور بعد میں یہ لواطت کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ لوط علیہ السلام جب ان کی طرف مبعوث کیے گئے، جیسا کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے اپنی قوم کی طرف تو انہیں واضح و نصیحت کرتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، تو یہ قوم تو انتہا درجے کی برائیوں کا شکار قوم تھی، ہر قسم کی برائی ان کے اندر موجود تھی۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں فحاشی اور بے حیائی سے باز رہنے کا حکم دیا، شرافت اور طہارت کی زندگی گزارنے کی رغبت دلائی۔ تو اس پر جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات مانتے، تانا دینے لگے، کہنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں ہی کہ کہنے لگے کہ قالوا اخرجوہم من قریتکم، انہوں نے کہا کہ نکالو اس کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، کہ یہ جو ہے یہ تو بڑے ہی پاک باز لوگ ہیں، اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ تانا دینے لگے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی وہ اپنا علاقہ نہیں تھا، وہ عراق سے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے، ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا، تو ظاہر ہے ان لوگوں میں سے تو نہیں تھے، ان کے خاندان سے نہیں تھے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کا یا ہود علیہ السلام کا یا صالح کا پڑھا ہے، تو صالح علیہ السلام کا ہم نے پڑھا اخاہم صالح، سمود کی طرف جو ہے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ہود کی طرف ان کے بھائی عاد کو بھیجا، عاد کی طرف حضرت ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو یعنی انہی قوموں میں سے ہی نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے حالات یکسر مختلف تھے۔ لوط علیہ السلام کی وہ اپنی قوم نہیں تھی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، اور انہیں جو ہے وہ اجنبی سمجھتے تھے، تو اس پر انہوں نے تانا دیا کہ نکالو اسے، یہ کہاں سے آگے ہمیں جو ہے باز و نصیحت کرنے والا، تو یہ تو بڑے پاک باز ہیں، یعنی انہیں پاک بازی کا بھی تانا دیا کہ یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں، نکالو اس کو اور اس کے خاندان کو، تو ہمارا ان کا جو ہے وہ گزارا نہیں ہے، ہم جیسے ہم ایسے ہی رہیں گے۔ تو مذاق اڑانے لگے، تو لوط علیہ السلام نے پھر ان کے جرائم گنوائے کہ تمہارے اندر یہ برائیاں موجود ہیں، تم باز آ جاؤ ورنہ پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم نہیں آتے مردوں کی طرف بدفعلی کرنے کے لیے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستوں کو کاٹتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيتُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم جو ہے اپنی مجلسوں میں اپنے گھر والوں کے درمیان بے حیائی کی گفتگو کرتے ہو۔ یعنی یہ ان کے اندر برائیاں موجود تھیں کہ شہوت کے لیے غیر فطری طور پر عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف راغب ہوتے تھے، راستے کاٹتے تھے، یعنی ڈکیت تھے، لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، قافلوں کو، مال تجارت کو لوٹ لیتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، بے حیا اور آوارہ قسم کے لوگ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قدر بےہودگی اور بے حیائی ان کے اندر بڑھ گئی تھی کہ اپنی مجلسوں حتیٰ کہ اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے بھی بےہودہ گفتگو سے باز نہیں آتے تھے، اور انتہائی جو ہے وہ ناگوار قسم کی گفتگو کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے انہیں وہ تمام جو ہیں وہ گنائے ان کو گناہ کہ یہ کام تم کرتے ہو، تو یہ کوئی اچھی عادتیں نہیں ہیں۔ تو اس پر قوم کا کیا جواب تھا، وہ تلملا اٹھے، کہنے لگے فما کانا جواب قومہ، تو اس کی قوم کا جواب یہی تھا الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، انہوں نے کہا لے آؤ پھر اللہ کا عذاب۔ جس طرح ہر قوم کا یہی جواب رہا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ لے آؤ اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، بڑے تم سچے بنے پھرتے ہو تو لے آؤ اللہ کا عذاب۔ تو پھر جو ہے یعنی
عذاب کو انہوں نے خود دعوت دی، جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی قوموں کے حالات کے بارے میں یہی پڑھا کہ انہوں نے بھی پیغمبر کو یہی بڑے دھڑلے سے یہ کہا تھا، بے خوف ہو کر، کہ تم جو بڑی دعوت ہمیں دیتے ہو تو پھر لے آؤ اللہ کا عذاب۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی ان کو کہا۔ تو ادھر جو ہے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم میں یہ گفتگو چل رہی تھی۔ لوط علیہ السلام محنت کر رہے تھے ان کو برائی سے، بے حیائی سے نکالنے کی، اور قوم تھی کہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ تو ادھر جو ہے یعنی وہ جو ہم نے پچھلی 5 آیات میں واقعہ پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ فرشتے انسانی شکل میں تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی مہمان نوازی میں مصروف ہوئے اور پھر ان سے خوف بھی محسوس کیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اصل میں لوط کی قوم کی طرف آئے ہیں، قوم سدوم کی جو ہے وہ تباہی کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو انتہائی نرم دل تھے اور بہت زیادہ جو ہے حلیم تھے، تو وہ بہت زیادہ اس بات پر پریشان ہوئے، کیونکہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کسی قوم پر عذاب آئے، کیونکہ نبی کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ قوم جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم تڑپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سورہ ہود جس میں مختلف قوموں کے عذاب کا تذکرہ ہے، تو وہ یہ تذکرہ ہی پڑھ کے وہ انتہائی پریشان ہوئے کہ بال جو ہے سر کے کچھ سفید ہوئے۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ کے بال سفید، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی غم اور پریشانی سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی یعنی بادل آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کے کبھی اندر کبھی باہر جاتے تھے، کہ آپ جو ہے یعنی چونکہ آپ بہت رحم دل تھے، آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں یہ بادل جو ہیں کہیں عذاب کے نہ ہوں، جس طرح اس سے پہلے قوموں پر بادل آتے اور اس کے بعد جو ہے یعنی ان پر عذاب آیا۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا قوم عاد کا، اور اس میں ان پر بادل آئے اور بعد میں ان بادلوں میں ہی ہوا تھی جو عذاب کی صورت میں ان پر جو ہے وہ چل گئی۔ تو اسی وجہ سے پیغمبر جو ہیں ہمیشہ نرم دل ہوتے ہیں، اور اپنی قوم کا کوئی بھی قوم جتنی بھی بری ہو، وہ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ صحیح راستے پر آ جائیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور وہ فرشتوں سے جھگڑنے لگے، انہیں کہنے لگے کہ جو ہے یعنی اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ وہ ان سے پھر بحث کرنے لگے کہ یہ عذاب کیوں آیا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر انہیں کہا کہ یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم آپ کا یہ معاملہ نہیں، آپ اس سے ہٹ جائیں اس معاملے میں اور اس پہ نہ بحث کریں، کیونکہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا جو ہے فیصلہ تو آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یہ فیصلہ تو ہو کر رہے گا۔ تو جب فرشتوں نے رب کا اٹل حکم اور فیصلہ جب بتا دیا، تو اس کے بعد جو ہے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے پھر سدوم یعنی حضرت لوط کے پاس چلے گئے، اور وہ ابھی یعنی وہ انسانی شکل میں ہی تھے اور خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب آئے تو لوط علیہ السلام اپنی قوم کے ان حالات کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ وہ فرشتوں کو دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ لڑکے کی شکل میں تھے۔ انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں میری قوم جو ہے ان کو بھی جو ہے ان کی طرف بری نظر نہ ڈالے اور ان کی طرف غلط ارادے سے نہ آ جائیں۔ تو اس وجہ سے لوط علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے، اور لوط علیہ السلام ابھی اسی پریشانی کی حالت میں ہی تھے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھیں، جو کافر قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر ان کو خبر دے دی کہ ہمارے گھر اس طرح خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ تو وہ قوم جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور اس کی طرف چڑھ دوڑے، یہاں تک کہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، کہ وہ انہوں نے بڑھے وہ اس کے مہمانوں کی طرف، اور فَطَمَسْنَا أَعْيُنُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ مٹا دیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تو ان کی نظریں بند ہو گئیں، جو برائی کے ارادے سے فرشتوں کی طرف بڑھے تھے، جو انسانی شکل میں تھے۔ نہ انہیں پتہ تھا کہ یہ اصل میں فرشتے ہیں، نہ لوط علیہ السلام کو پتہ تھا یہ فرشتے ہیں۔ لیکن جب لوط علیہ السلام کی پریشانی بے انتہا بڑھی، تو پھر جو ہے فرشتوں نے انہیں وضاحت کی کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو اس باغی قوم کے لیے جو اپنی بے حیائی میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کسی مہمان کو نہیں چھوڑتی، تو ہم ان کی طرف جو ہے عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو آپ جو ہیں اپنے گھر والوں کو لے کر رات نہیں یہاں سے نکل جائیں، صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا کہ ان موعدہم الصبح، کہ ان کا وعدے کا وقت جو ہے صبح کا ہے۔ تو اس پر لوط علیہ السلام اس قدر اس وقت پریشان تھے، انہیں وہ صبح بھی بہت دور لگ رہی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ کیا اتنی دیر، یعنی ان پر تو فوری عذاب آنا چاہیے۔ تو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کہ صبح تو بہت ہی قریب ہے، یہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ چنانچہ پھر وہ اس کے یعنی اس رات کے آخری پہر میں، یعنی صبح
مرتبوں کے اول وقت میں ہی ان پر ایک ہیبت ناک چیخ آئی اور اس چیخ نے انہیں تہہ بالا کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے وہ ان تمام بستیوں کو اٹھایا اور بالکل اسی طرح سیدھا جو ہے آسمان تک ان بستیوں کو اٹھا لیا، کہ یہاں تک کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس طرح وہ بستیوں پر اٹھائی گئیں کہ پانی جو گھڑوں میں تھا وہ بھی نہیں گرا، اور ان کے جو کتوں کے چیخنے کی آوازیں، ان کے انسانوں کے بولنے کی آوازیں جو ہیں آسمان والوں نے سنی۔ اتنی بلندی پر لے جا کے ان بستیوں کو پلٹ دیا گیا اور اوپر سے پھر پتھروں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ کہ پھر سورج نکلنے کے وقت انہیں ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ہم نے اوپر نیچے یعنی تلپٹ کر دیا، جس طرح انہوں نے فطرت کو الٹ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مرد کو عورت کے ساتھ جو ہے تعلق کے لیے پیدا کیا تھا، انہوں نے اس چیز کو الٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ کہ اس میں حق کو پہچاننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش کی پتھروں کی۔ اور اس میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جو تھے نشان زدہ تھے، یعنی جس شخص کو جو پتھر لگنا ہوتا تھا اس پہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا اور وہ پتھر اسی کو جا کر لگتا تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ کہ وہ آگ کے پکے ہوئے پتھر لگاتار ان پر برسائے گئے۔ اور اس تمام واقعے میں بدبخت تھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہ وہ ان ظالموں کے ساتھ مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ہم نے اس کو یعنی لوط کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو نجات دے دی، بچا لیا ان سے، الا عجوزا من الغابرین مگر وہ ایک بڑھیا جو ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور وہ بڑھیا لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ سورۃ تحریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین کہ نوح کی بیٹی اور نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی جو تھی وہ دونوں اللہ کے نیک بندوں کے ماتحت تھیں۔ فخانتاہما لیکن ان دونوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا تو اللہ کی طرف سے کوئی چیز نے انہیں فائدہ نہیں دیا، کہ نوح پیغمبر کی بیوی ہے، لوط کی بیوی پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن پیغمبر کی بیوی ہونا بھی انہیں فائدہ نہ دیا، انہوں نے گستاخی کی، انہوں نے خیانت کی، کافر قوم کے ساتھ وہ ملی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ کہ انہیں بھی جو ہے وہ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ تو اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے اس قدر بے حیائی اور برائی کا شکار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عذاب کا شکار کیا، اور وہ عذاب ان پر نازل کیا کہ جو اس سے پہلے کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا عمل ہی اس قدر گھناؤنا اور اس قدر قبیح تھا کہ اس کو یعنی ہر دنیا کا انسان نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس سے پہلے یہ عمل کسی نے کبھی کیا بھی نہیں تھا۔ تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ تو ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ذہب جب چلا گیا عن ابراہیم ابراہیم سے الروع خوف وجاءتہ اور آ گئی اس کے پاس البشرا خوشخبری یجادلنا وہ جھگڑنے لگا ہم سے فی قوم لوط لوط کی قوم کے بارے میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان سے پہلے تو وہ خوف زدہ ہوئے کہ یہ جو ہے کھانے کی طرف کیوں نہیں ہاتھ بڑھا رہے، تو انہوں نے جب کلیئر کیا خوشخبری دی بیٹے اور پوتے کی، تو اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ یہ لوط کی قوم کے لیے آئے ہیں، ان کی طرف عذاب کے لیے آئے ہیں، تو اس معاملے میں وہ پھر بحث کرنے لگے کہ ان پر عذاب کیوں لے کر آئے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے اس فعل سے کہ وہ کیوں اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب نہیں آنا چاہیے یا انہیں مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل وجہ یہ تھی کہ ان ابراہیم بے شک ابراہیم لحلیم انتہائی بردبردار و اواہ بہت ہی آہوزاری کرنے والے، منیب رجوع کرنے والے تھے، نرم دل تھے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ قوم کو ایک مہلت دی جائے کہ شاید کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ابراہیم ابراہیم اعراض کریں، یعنی چھوڑ دیں اس معاملے کو، انہذا اس سے انہو بے شک یہ قد جاء تحقیق آ چکا ہے امر ربک تیرے رب کا حکم، و انہم بے شک وہ آتیہم آنے والا ہے ان پر عذاب عذاب غیر مردود جو نہیں ہٹایا جانے والا، یعنی اے ابراہیم آپ اس معاملے سے دور رہیں، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں کیونکہ آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے
اور عذاب کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب چونکہ فیصلہ لکھ لیا ہے تیرے رب نے، اب وہ فیصلہ واپس نہیں ہونے والا، اور ان پر عذاب جو ہے ہر صورت آئے گا اور وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ ولما جاءت، اور جب آئے رسولنا، ہمارے وہ رسول یعنی قاصد فرشتے، لوط کی طرف، سیئا، تو وہ مغموم ہوا، پریشان ہوا، بہم ان کی وجہ سے، وضاقہ، اور تنگ ہوا، بہم ان کی وجہ سے، ذرعن دل میں، وقال، اور کہا، ہذا، یہ، یوم عصیب، بہت ہی سخت دن ہے۔ تو یعنی پیغمبر جو ہے ہمیشہ اپنی قوم کے لیے بہت نرم دل ہوا کرتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے، مغموم ہوئے، غم زدہ ہوئے کہ اب ان کی قوم کا جو ہے وہ آخری وقت آ چکا ہے اور یہ سب ہلاکت میں ڈالے جانے والے ہیں۔ تو یہ جب پیغام آیا، وہ قاصد رسول یعنی کہ معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا، تو وہ فرشتے پیغام لے کر آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس۔ تو لوط جو ہے اس پر بہت زیادہ مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، اور ان کا دل تنگ ہوا۔ تو دل تنگ ہوا سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے آنے سے مہمان نوازی سے دل تنگ ہوا تھا۔ دل تنگ در حقیقت ان کا جو ہے یعنی وہ عذاب کی خبر سن کر ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو دل تنگ اس وجہ سے بھی ہوا تھا کہ پتہ نہیں ان کی قوم ان لڑکوں کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ ان لڑکوں کی میں حفاظت کیسے کروں گا۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا یہ تو بڑا ہی سخت دن آ گیا، میں ان لڑکوں کی حفاظت جو ہے وہ کیسے کروں گا، جن کے بارے میں جو حقیقت میں فرشتے تھے، لوط علیہ السلام کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ وجاءہ، اور آئے اس کے پاس، قومہ، اس کی قوم کے لوگ، یہرعون، بہت سختی سے ہانکے جا رہے تھے، یعنی تیزی سے لپک رہے تھے، الیہ، اس کی طرف، من قبل، اس سے پہلے، کانوا، وہ تھے، یعملون، سب کام کرتے، السیئات، برے، قالا، تو اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء، یہ، بناتی، میری بیٹیاں ہیں، ہننا، وہ، اطہر، زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، نہ مجھے رسوا کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں میں، الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں سے، رجل، کوئی آدمی، رشید، بھلا۔ لوط علیہ السلام نہیں جانتے تھے فرشتوں کی حقیقت کو، اسی وجہ سے وہ ان نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر ان کا دل تنگ ہوا، پریشان ہوئے۔ تو ان کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ نوجوان ان کے گھر میں مہمان کے طور پر آئے ہیں، تو وہ ان کی طرف لپکے، اور وہ ان کے سردار جو تھے انہوں نے برائی کا ارادہ کیا ان نوجوان لڑکوں کی طرف۔ تو اس سے یہ اندازہ کریں ان کی انتہا کا، اس قوم کی بے حیائی کی انتہا کا، کہ کسی کے گھر مہمان آئے ہوئے لڑکوں کو بھی وہ نہیں بخشتے تھے، اور یہ نہیں کہ یہ کام وہ پوشیدہ کرتے تھے، علل اعلان، گھر کو گھیر لیا اور کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے تھے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان کے ساتھ بدفعلی کریں، برے کام کریں۔ تو برائی اور بے حیائی کی کس قدر عروج پر تھے وہ لوگ کہ علل اعلان اس قدر فحاشی اور بے حیائی کے وہ کام کر رہے تھے۔ تو اس پر جو ہے لوط علیہ السلام کا وہ دل تنگ ہونا جو ہے یعنی وہ فطری بات تھی کہ اس قدر وہ شرمندہ اپنے مہمانوں کے معاملے میں ہو رہے تھے کہ مہمان میرے گھر آئے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گا کہ یہ کیا میری قوم جو ہے وہ حال کر رہی ہے، اور کس قدر یہ جانوروں سے بھی بدتر جو ہے ان کا رویہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے برے کام وہ کرتے تھے، یہ کوئی نئی خبر یا نئی بات نہیں تھی کہ وہ جس طرح لوط علیہ السلام کا گھر گھیرے ہوئے تھے، جس طرح وہ نوجوان لڑکوں کو باہر نکالنے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو لوط علیہ السلام اس قدر پریشان تھے کہ اس پریشانی میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا بیہودہ قسم کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ یہ دیکھو میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں کہ تم لڑکوں کی طرف بے حیائی کے ارادے سے بدفعلی کے لیے آؤ۔ تو یعنی یہاں پر ہؤلاء بناتی کی جو ہے یہ مفسرین ایک سے زائد تعویلات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جو ہے اس کی وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی پیغمبر یا بزرگ جو ہے کسی بھی قوم کی طرف جب مبعوث کیا جاتا ہے، کوئی یہ پیغمبر یا کوئی بزرگ جو ہے کوئی بڑا ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، تو وہ جو ہے وہ روحانی باپ کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی قوم کی جو بیٹیاں مائیں ہیں وہ اس کے لیے بیٹیوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ان سے تم نکاح کرو اور ایک جائز تعلق جو ہے وہ قائم کرو۔
دوسری تفسیر اس کے مفسرین یہ بھی کرتے ہیں کہ ان میں جو بے حیا لوگ جنہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، تو بے حیائی کا مطالبہ ان کے اس قوم کے 2 سرداروں کی طرف سے تھا۔ تو لوط علیہ السلام نے انہیں جو ہے یعنی آفر کی تھی کہ اگر یہ برائی سے وہ باز آ جائیں اور ایک حلال اور جائز رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو لوط علیہ السلام کی روایات میں آتا ہے کہ 2 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے ان کے رشتے کی آفر کی تھی کہ اگر وہ برائی سے باز آ جاتے ہیں تو میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ ایک جو ہے اس کی تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ لوط علیہ السلام نے ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، برائی سے باز رہنے کے لیے یہ جو ہے اس بات کا کہا تھا، جس طرح کوئی بھی شخص جو ہے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم جو ہے اس کو نہ مارو، اس کے بدلے مجھے مار لو، تو اسی طرح جو ہے لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، نہ اس طرح کا برا کام کرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے نہ رسوا کرو۔ تو کہا کہ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، نہ مجھے رسوا کرو میرے مہمانوں کے سامنے۔ الیس منکم رجل رشید، کوئی کیا تمہارے اندر کوئی ایک بندہ بھی نہیں ایسا سمجھدار کہ تمہیں سمجھا سکے؟ کہ لوط علیہ السلام چونکہ اس قوم سے نہیں تھے تو اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہاری قوم میں ایک بندہ بھی سمجھدار نہیں کہ اس بے حیائی کو بے حیائی سمجھے، اس برائی کو برا جانے، اور تم لوگوں کو کوئی جو ہے وہ کوئی سمجھائے اس بات کے بارے میں کہ کس قدر گھناؤنے اور برے اور رذیل کام کی طرف جو ہے تم لوگ لپکتے ہو۔ تو اس پر جو ہے وہ تعجب کا اظہار اور افسوس اور لوط علیہ السلام کی بے بسی اور ان کی پریشانی کا جو ہے وہ اظہار ان آیات میں ہو رہا ہے کہ کس قدر وہ یعنی اندر مہمان بیٹھے ہیں اور باہر جو اس قدر شور اور ہنگامہ، اور وہ بھی کس بات کے لیے کہ سوچ کر انسان جو ہے شرمندہ ہو جائے، انسانیت شرما جائے اس فعل پر کہ کس طرح جو ہے ان کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے اور کس کام کے لیے انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ قالو، تو قوم نے کیا کہا، لقد علمت، یقیناً تو جانتا ہے، ما لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتک، تیری بیٹیوں میں، من حق، کوئی بھی رغبت، کوئی حق یا کوئی رغبت، وَإِنَّكَ، بے شک تو، لَتَعْلَمُ، یقیناً تو جانتا ہے، ما نُرِيدُ، جو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی اس سے اندازہ کریں ان کی بے حیائی کا، علی الاعلان بےہودگی کا، کہ کہنے لگے تو پتہ ہے کہ ہماری تو عورتوں کی طرف رغبت ہی نہیں، ہم تو لڑکوں کی طرف ہی آتے ہیں اس برائی کے لیے، بے حیائی کے لیے، تو یعنی ہمیں تو ان کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، تو ہم جو چاہتے ہیں وہ تو یقیناً جانتا ہے۔ اب ایسی قوم کا تو یقیناً اسی طرح تباہ ہونا بنتا تھا جس قدر یعنی بےہودگی انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی۔ قالا، تو لوط نے کہا، لو کاش، انا، واقع ہوتی، انا لی، میرے لیے، بکم، تمہارے مقابلے میں، قوتاً، کوئی قوت، او یا آوی، میں پناہ لیتا، الی رکن شدید، کسی مضبوط سہارے کی طرف۔ تو یہاں پر لوط علیہ السلام اس قدر بے بس ہو گئے تھے کہ انہوں نے پھر جو ہے یعنی خواہش کا اظہار کیا اس بات کے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت اور قدرت طاقت ہوتی، کوئی میرے ساتھی ہوتے، کہ کاش کہ میں اپنے قبیلے میں ہوتا، اپنے خاندان میں ہوتا، کہ کوئی خاندان کے لوگ جو ہیں مجھے سپورٹ کرتے اور میں اس بےہودہ لوگوں کو، ان بے حیا لوگوں کو جو ہے پیچھے دھکیل سکتا اور اپنے مہمانوں کے سامنے اپنی عزت کو بچا سکتا۔ تو اس پر جو ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائیں کہ وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ پر لینے پر مجبور ہو گئے تھے، یعنی اس قدر پریشان کیا تھا کہ انہوں نے اس بات کی خواہش کی کہ او آوا الی رکن شدید، کہ کاش کہ میں کوئی کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے لیتا۔ تو ترمذی میں ایک یہ جملہ یہ بھی ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کو اس کے کنبہ یا قبیلہ جو ہے کوئی حمایتی نہ ہو، یعنی لوط علیہ السلام چونکہ وہاں تنہا تھے، ان کا اپنا قبیلہ کنبہ نہیں تھا، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ میں اپنے ہی قبیلے خاندان میں ہوتا تو شاید کوئی خاندان کا ہی جو ہے وہ بھرم رکھتے ہوئے میرا کوئی ساتھ دے دیتا اور میں اس طرح جو ہے رسوا نہ ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے انہیں رکن شدید کا جو ہے یعنی مضبوط سہارے کی آرزو کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یغفر اللہ للوط، کہ اللہ تعالیٰ بخشش کرے لوط کی، ان کان لیاوی الی رکن شدید، کہ یدن وہو ربہ وخالقہ، کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بخشش کرے کہ انہوں نے رکن شدید یعنی ایک آسرے کی، مضبوط سہارے کی، شدید
شدید خواہش کا اظہار کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کا رب، ان کا خالق جو ہے مضبوط آسرے کی شکل میں موجود تھا۔ یعنی وہ اس قدر پریشان تھے کہ انسان کی یہ نفسیات بھی ہے کہ جب وہ شدید پریشان ہوتا ہے تو اللہ پر تو یقین ایک بندہ مومن کا ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی کسی سہارے کا آرزومند ہوتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے اس حالت میں، اس انتہائی جو ہے وہ نفسیاتی پریشر کی حالت میں انہوں نے جو ہے اس بات کا شدید اظہار کیا کہ کاش کہ میں اپنے خاندان کنبے قبیلے میں کسی مضبوط سہارے کی طرف ہوتا، یا میرے پاس ایسی کوئی قوت موجود ہوتی کہ میں ان لوگوں کو اس بےہودگی سے روکتا، باز رکھتا اور جو ہے اپنے ان مہمانوں کی عزت کو بچا سکتا۔ اب یعنی حالت اس قدر یعنی بری ہو چکی تھی ان کی کہ گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، بیہودہ لوگوں نے، اندر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور میزبان انتہائی پریشانی کی حالت میں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر جو ہے یعنی یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے دیواریں پھلانگ لی، دروازے تو بند تھے، دیواریں پھلانگ لی اور اندر آ گئے۔ تو پھر جو ہے ظاہر ہے وہ تو اللہ کے فرشتے تھے، طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و قدرت دی تھی اور انہیں بچانا تھا۔ چنانچہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا اور وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور انہیں دیکھنے پر ان کی قدرت نہ رہی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا، قالو، فرشتوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، انا، بے شک ہم، رسولو، قاصد ہیں، یعنی بھیجے ہوئے ہیں، بربک، تیرے رب کے، لن یصلوا، وہ نہیں پہنچ پائیں گے، الیک، آپ کی طرف، فاسری، تو آپ لے چلیں، باہلک، اپنے گھر والوں کو، بقطع، کسی حصے، من اللیل، رات کے، ولا یلتفت، نہ پیچھے مڑ کے دیکھیں، منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک، الا امرأتک، مگر تیری بیوی، انہ، بے شک یہ، مصیبہا، پہنچنے والا ہے اسے، ما اصابہم، جو انہیں پہنچے گا، انہ، بے شک، موعدہم، ان کے وعدے کا وقت، الصبح، صبح کا ہے، الیس الصبح بقریب، کیا نہیں ہے صبح بالکل قریب۔ اب لوط علیہ السلام کی پریشانی انتہا کو پہنچی تو فرشتوں نے پھر وضاحت کی، کلیئر کیا کہ اے لوط، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ ہرگز ہم تک نہیں اس برے ارادے کے ساتھ پہنچ سکیں گے۔ یعنی ان کی بے حیائی اور بےہودگی کا فرشتوں نے عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا، تو عذاب تو ویسے ہی وہ اللہ کی طرف سے لے کر ان کی طرف آئے تھے۔ تو پھر جو ہے لوط علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی بھی حصے میں نکل جائیں یہاں سے، اور جیسا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہمیشہ پیغمبر کو اور اس کے ساتھیوں کو، اہل ایمان کو ہمیشہ عذاب کے علاقے سے نکال لیتے ہیں اور انہیں بچا لیتے ہیں، تو لوط علیہ السلام کو بھی یہی پیغام دیا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ تو اس طرح مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں سے ان صدوم اور عمورہ کی بستیوں سے نکل کر لوط علیہ السلام ساتھ جو ہے دیگر علاقوں کی طرف نکل گئے، اور وہاں سے پھر جو ہے یعنی پھر ان کی اس کے بعد جو ہے اس قوم پر عذاب آیا۔ تو ولا یلتفت، اور ساتھ انہیں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور پیچھے جو مڑ کر دیکھے گا وہ اسی قوم میں سے ہو جائے گا، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ تو ہوا بھی یہی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر جو ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اور ایک معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں اس کے کہ ان کی بیوی جو ہے ان کے ساتھ چلی ہی نہیں تھی، یعنی جب لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں اس بستی سے، تو ان کی بیوی چونکہ وہ اس باغی قوم کے ساتھ تھی تو وہ وہیں پر رہ گئی، وہ ان کے ساتھ نکلی نہیں تھی، اور جو ہے اس پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس کو بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچنے والا تھا، اور وہ وعدے کا وقت صبح کا تھا، تو اس پر بھی لوط علیہ السلام نے کہا کہ صبح کہیں دور جو ہے انہیں وہ بھی دور لگ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیس الصبح بقریب، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے، بالکل یعنی قریب ہی تھا، ان کا عذاب آنے والا تھا۔ پھر وہ عذاب ان پر کیا آیا، فلما جاء امرنا، پھر اللہ کا جو حکم جب ان پر آیا تو عالیہا، صاف، جعلنا، ہم نے کر دیا، عالیہا، اس کے اوپر کے حصے کو، سافلہا، اس کے نیچے، وامطرنا، اور برسائے، علیہا، اس بستی پر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، کنکر قسم کے، یعنی پکے ہوئے پتھر، منضود، تہ بتہ، یعنی اتنے پتھر برسائے کہ ان پر تہیں لگ گئیں، یعنی اس قدر اللہ کا عذاب ان پر آیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی یعنی اس کی پورے وضاحت سے بتایا کہ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ساتھ اٹھا لیا جبرائیل علیہ السلام نے، اور پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر آسمان تک بلند کیا اور پھر الٹ کر زمین پر دے مارا، اوپر سے پتھروں کی پھر بارش ہوئی، اور اس قدر پتھر تھے، پکے ہوئے پتھر کہ ان کو ایک نشان زدہ تھے اور ہر ایک شخص کو لگ رہے تھے، اور پھر ان کو جو ہے یعنی تہ بتہ اوپر ان کے جو تہیں جم گئیں،
مسومتاً، یہ نشان زدہ تھے کہ کون سا پتھر کس کو لگنا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، عند ربک، تیرے رب کی طرف سے، وما ہی، اور نہیں ہے وہ بستی، من الظالمین، ظالموں سے، ببعید، آپ سے دور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بستی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اور اہل مکہ سے چونکہ مخاطب قرآن کے وہی تھے، یہ مکی صورت ہے، تو اہل مکہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بستی جو ہے کوئی زیادہ دور نہیں تھی، وہ لوگ یعنی تمہارے قریب ہے، یعنی یہ علاقہ جو ہے، یعنی جہاں پر یہ لوط علیہ السلام کی قوم بستی تھی، تو وہاں مکہ سے کوئی زیادہ دور نہیں تھے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بستی تم سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی، اور جو ہے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اگر جو بھی ایسا کوئی بھی فعل سر انجام دے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، بے حیائی کرے گا، تو اس پر بھی اسی طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ اس میں آخری جملے میں وارننگ ہے، دھمکی ہے، وما ہی من الظالمین ببعید، تو اللہ کے لیے کوئی دور نہیں ہے، کوئی یعنی زمین کو ہلانا، یعنی ان پر جو عذاب آیا تھا، چیخ آئی، زلزلہ آیا، زمین اٹھا کر پلٹ دی گئی، اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے، تو اس طرح کا عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا ان کی بےہودگی و بے حیائی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کس وقت وہ کسی قوم کو پکڑ لے اس بے حیائی کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے۔ تو اس سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ نقل کر کے اصل میں بعد کے آنے والی قوموں کے لیے نصیحت جو ہے وہ دی ہے کہ ان تمام برے کاموں سے باز رہنا ہے۔ آج بھی اگر کوئی قوم اس طرح کا فعل کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اس کو اس انجام سے دوچار کرے، ان کو پلٹ دے، ان کو سزا دے، ان کو جو ہے اس سے بھی سخت سزا دینے پر وہ قادر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس فعل سے دور رکھے کہ جن کی وجہ سے ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو وہ قومیں جو تھیں ان پر اللہ کا عذاب آیا، تو آج بھی اگر کوئی ایسا کوئی فعل کرے تو اس پر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر۔ یہی جو ہے آخری آیت میں بھی اللہ نے میسج دیا ہے کہ ہرگز دور نہیں ہے ظالموں سے وہ بستی، یعنی تم جا کر آج بھی اس کو دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح جو ہے نام و نشان ان کا مٹ گیا، صرف ان کے قصے اور کہانیاں اور عبرتیں رہ گئی ہیں تمہارے لیے، تو تمہیں بھی اس چیز سے باز رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔